اب اپنی فیملی کو دکھ دینے والے، بیوی بچوں کو تنہا اکیلا چھوڑ کے بیوی بچوں کی زندگی برباد کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ سابقہ امتوں میں ایک عبادت گزار تھا، وہ ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن ایک مسئلے نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ بیوی بچوں سے کیسے جان چھڑائی جائے، بیوی بچوں سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ بیوی بچوں کے جھگڑے سے جان چھڑا کر میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں۔ اس نے اپنی تمام جائیداد بیوی بچوں کو دے کر بیوی بچوں کو تنہا اکیلا چھوڑ کر خود تنہائی کسی ویرانے میں چلا گیا، وہاں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی جگہ سے ایک چشمہ جاری کر دیا اور ساتھ میں انار کا ایک درخت بھی لگا دیا۔ عبادت گزار روزانہ ایک انار کھا لیتا اور ایک کٹورا پانی کا پی لیتا، اس کا پیٹ بھر جاتا۔ وقت گزرتا گیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس عبادت گزار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے موت سجدے میں دینا، یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا، تاکہ میں قیامت کے دن بھی سجدے کی حالت میں اٹھایا جاؤں، قیامت کے دن بھی سجدے کی حالت میں اٹھایا جاؤں۔ اس لیے میری چاہت ہے، میری تمنا ہے، خواہش ہے، میں نے 500 سال عبادت کی ہے، مالک میری دعا قبول فرما، میری موت جب آئے تو میرا سر سجدے میں ہو۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جہاں پر اس عبادت گزار کی موت ہوئی، وہاں پر اللہ نے ہیبت زدہ خوفناک ایک درخت اگا دیا تاکہ لوگ وہاں نہ جا سکے۔ قصہ مختصر جوانوں، قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اس شخص کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا، نفسی نفسی کی پکار رہا ہوگا۔ اس شخص کو سجدے کی حالت سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے، میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے معاف کیا۔ عبادت گزار دل ہی دل میں سوچنے لگے گا کہ وہ جو میں نے 500 سال عبادت کی وہ کہاں گئی؟ اگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہی مجھے بخشنا تھا تو مجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم اللہ تعالیٰ اتنا تو فرما دیتا کہ جا ہم نے تجھے تیری عبادت کے صدقے تجھے بخش دیا ہے۔ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ جا ہم تجھے اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے ہیں، بخشتے ہیں، جنت عطا کرتے ہیں؟ یہ وسوسہ اس عبادت گزار کے دل میں آنا ہی تھا، ذہن میں آنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں اسے ذرا جہنم کا ایک چکر لگوا کے آؤ نا، اس کی طبیعت ٹھکانے آ جائے۔ اب فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے، ابھی 500 سال کی مسافت باقی ہوتی ہے جہنم سے۔ اس کا گلا خشک ہونے لگتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، اسے پیاس ستانے لگتی ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دے، مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دیا جائے۔ اچانک سامنے سے دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں پانی کا ایک کٹورا لیے کھڑا ہے۔ پیاسا کہتا ہے خدارا، عبادت گزار کہتا ہے خدارا مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ فرشتہ کہتا ہے اس ایک گھونٹ پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ یہ شخص ایک گھونٹ پانی کے بدلے 500 سال کی عبادت دے دیتا ہے۔ پانی کا گھونٹ پی لیا، 500 سال کی عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ فرشتے اسے دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے عبادت گزار، اب بتا تو اپنی عبادت کے مان پہ جنت میں جانا چاہتا ہے یا میرے فضل و کرم سے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اے انسان مجھے ذرا حساب دے نا کہ تو کتنی عبادت لے کر میرے پاس آیا ہے، اور تجھے اپنی عبادت میں مان تھا، جس عبادت پہ تجھے مان تھا، جس عبادت پہ تو اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، اس عبادت کی اہمیت اتنی تھی، قیمت اتنی تھی کہ ایک گھونٹ پانی کے بدلے تو بیچ آیا ہے۔ اے انسان مجھے ذرا حساب دینا کہ تو کتنی عبادت لے کر میرے پاس آیا ہے، میرے کتنے احسانات ہیں تیرے اوپر۔ دنیا اولاد کے لیے ترستی رہی، میں نے تجھے نیک اولاد عطا کی۔ دنیا بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ترستی رہی،
میں نے تجھے بیٹے عطا کیے، میں نے تجھے بیٹیاں عطا کی، لیکن وہ اولاد باپ کے پیار کے لیے ترستی رہی۔ جو اولاد میں نے تجھے عطا کی وہ اولاد تیرے پیار کے لیے ترستی رہی، بیوی تیری ضرورت کے لیے ترستی رہی، تیری شکل دیکھنے کو ترستی رہی۔ اب حساب دے کہ تو نے اپنی فیملی کا حق ادا کیا یا نہ کیا۔ مجھے ذرا بتانا، بیوی کو اس کا حق دیا یا نہ دیا؟ بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے یا نہ کیے؟ کہیں تیرے زندہ ہونے کے باوجود بھی بیوی نے خود کو بیوہ محسوس تو نہیں کیا؟ کہیں تیرے زندہ ہونے کے باوجود بھی تیرے بچے یتیموں کی زندگی تو نہیں گزارتے رہے؟ اب اللہ فرمائے گا، اے فیملی کا حق مارنے والے، بیوی بچوں کا حق مارنے والے، بیوی بچوں کو تنہا اکیلا چھوڑنے والے، 500 سال بیوی بچوں سے دوری اختیار کر کے تو میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں 500 سال کی عبادت لے کر آیا ہوں۔ اے بندے، اب اس وقت تک تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک تیری بیوی بچے تجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک تیری اولاد تجھے معاف نہیں کرے گی۔ وہ اولاد، وہ بیوی جس کا دنیا میں تم نے حق مارا، حق چھینا۔ اس لیے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، کسی کو اتنا نہ ستاؤ، کسی کو اتنا نہ رلاؤ کہ تمہاری ہزاروں سالوں کی جو عبادت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ مار کے نہ رکھ دے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو، بچوں کو وقت دو، بچوں کو پیار دو۔ بچوں کو پیار دینا بھی عبادت، بچوں کو حلال کی روزی کما کر، حلال کا لقمہ کما کر ان کے منہ میں ڈالنا بھی عبادت۔ بیوی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بیوی پانی مانگے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے محبت بھرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ کے دینا بھی عبادت۔ بیوی کی منہ میں روٹی کا نوالا ڈالنا بھی عبادت۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک خوبصورت عورت تھی جو پہاڑی کی چوٹی پہ ایک عبادت خانے میں بیٹھ کے اللہ کیا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ دن کو روزہ رکھتی، رات کو قیام کرتی۔ وہ مسلسل 10 سال سے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلی تھی، مسلسل 10 سال عبادت کرتی رہی۔ ایک دن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، عبادت خانے کے روشن دان سے اس نے باہر کی طرف دیکھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی نا، اس عبادت گزار عورت نے عبادت خانے کے روشن دان سے باہر کی طرف دیکھا کہ اس کو ایک ایسا خوبصورت نوجوان نظر آیا جس کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نوجوان کا چمکتا چہرہ اس عبادت گزار عورت کی نظروں میں آیا تو اس عبادت گزار عورت کے دل میں اس نوجوان کی محبت جاگزی ہوئی۔ اس نوجوان کی محبت میں آ کر یہ عورت عبادت خانے سے نیچے اتری، اس کے قریب جا کر کہا، اے نوجوان، تو مجھے بھا گیا ہے، تیرا حسن مجھے بھا گیا، تیری سیرت مجھے بھا گئی، تیرا اٹھنا بیٹھنا مجھے بھا گیا، لہٰذا میں تجھے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ قصہ مختصر، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جوانوں، رشتہ طے ہو گیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ یہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی، پورا دن محنت مزدوری کرنے والا شوہر، خون پسینہ ایک کر کے روزی روٹی کمانے والا شوہر تھکا ہارا جب شام کو گھر لوٹتا تو آگے نیک بیوی دروازے پہ کھڑی ہو کے اس کا خوب استقبال کرتی، اس انداز سے دیکھتی کہ اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ جب وہ گھر سے رخصت ہوتا تو ڈھیروں تمناؤں کے ساتھ، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کرتی، برے وقت میں اس کو حوصلہ دیتی، تکلیف کے وقت میں اس کا ساتھ دیتی۔ وقت گزرتا گیا، خود بھی نماز پڑھتی، شوہر کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیتی۔ یہ عبادت گزار ہر اچھے کام میں اپنے شوہر کو شامل کرتی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن آیا، زندگی کا سورج ڈھل گیا، اس نیک عورت کا انتقال ہوا، انتقال ہو گیا۔ اس کی تدفین کے بعد کچھ دن بعد شوہر نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا، پوچھا، اے نیک بندی، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا، اللہ نے فرمایا، اے عورت جا، میں تجھے تیرے شوہر کی خدمت کی وجہ سے تجھے معاف کرتا ہوں، میں تجھے تیرے شوہر کی خدمت کی وجہ سے معاف کرتا ہوں۔ جو تو دنیا میں شوہر کی نوکری کر کے آئی ہے نا، شوہر کی خدمت کر، میں نے عرض کی مالک، وہ جو میں نے 10 سال مسلسل تیری عبادت کی تھی وہ کہاں گئی؟ اللہ نے فرمایا، وہ تیری عبادت ہم نے ضائع کر دی، وہ تیری عبادت ضائع ہو گئی۔ میں رونے لگی، یا اللہ کیوں؟
اللہ نے فرمایا اس لیے کہ تیرا تن تو عبادت خانے میں ہوتا تھا، تیرا تن تو سجدے میں ہوتا تھا، لیکن من کہیں اور ہوتا تھا۔ تیری عبادت بھی دکھلاوے کی تھی اور تیرے شوہر کی خدمت بھی دکھلاوے کی تھی۔ اے عورت سنو، دکھلاوے کی عبادت تو رد ہو سکتی ہے، لیکن دکھلاوے کی شوہر کی خدمت رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، جا ہم تجھے تیرے شوہر کی خدمت کے صدقے تجھے معاف کرتے ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔